بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس عزیز طلبہ، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کے اردو کی کتاب سے نظم محنت کی برکتیں کی پڑھائی کریں گے۔ یہ نظم شاعر مولانا الطاف حسین خالی نے لکھی ہوئی ہے۔ اس میں وہ محنت کی برکتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور جو لوگ محنت نہیں کرتے دونوں میں کیا فرق ہے، وہ کیا سوچتے ہیں۔ تو آئیے نظم کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نظم ہے ہمارے پاس محنت کی برکتیں، کتاب کا صفحہ نمبر 86۔ خاص الفاظ: کھیتی، فشانی، رغبت، گرانی، رنج اور نخوت۔ پہلا شعر پہلا بند پڑھتے ہیں۔ نہیں کرتے کھیتی میں جو جاں فشانی، نہ ہل جوتتے ہیں نہ دیتے ہیں پانی۔ یہ جب یاس کرتی ہے دل پہ گرانی، تو کہتے ہیں حق کی ہے نامہربانی۔ نہیں لیتے کچھ کام تدبیر سے وہ، سدا لڑتے رہتے ہیں تقدیر سے وہ۔ اس بند میں شاعر جو سا ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں، اس کسان کے بارے میں مثال کسان کی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس کسان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو اپنے کھیت میں محنت نہیں کرتے، ہل نہیں جوتتے، پانی نہیں دیتے، اور جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے جب زمین پہ محنت نہیں کی تو آپ کو ویسی فصل بھی نہیں ملے گی، اور جب مایوسی چھا جاتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم پہ مہربان نہیں ہے۔ لیکن اصل میں وہ خود کسی طریقے سے زندگی نہیں گزارتے، وہ بے ترتیب طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان میں تدبیر، طریقہ، سوچ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح سے کام کریں، اور وہ صرف یہ سوچتے ہی رہتے ہیں اور اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں، ہمیشہ تقدیر سے لڑتے ہی رہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں زہر ہے مال و دولت، اٹھاتے ہیں جس کے لیے رنج و محنت۔ اسی سے گناہوں کی ہوتی ہے رغبت، اسی سے دماغوں میں آتی ہے نخوت۔ یہی حق سے کرتی ہے بندوں کو غافل، ہوئے ہیں عذاب اس سے قوموں پہ نازل۔ جی عزیز طلبہ، شاعر اس بند میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو کسان محنت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کبھی کبھی کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑا زہر ہے معاشرے کے لیے، کہ ہم اس کے لیے کیوں محنت کریں، کیوں کوشش کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس سے جو ہے ہمارے ذہنوں میں خرابی آتی ہے، ہمیں گناہوں کی طرف رغبت ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے، اور یہ اس کے مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں، ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ بندے جو سے ہیں اس کی تلاش میں جو سے ہیں وہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں تو قوموں پہ عذاب نازل ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ شعر بند نمبر 3 ہے۔ کبھی کہتے ہیں سعی کوشش سے حاصل، کہ مقصوم بن کوشش سب ہیں باطل۔ نہیں ہوتی کوشش سے تقدیر زائل، برابر ہیں یا محنتی اور کاہل۔ ہلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی، تو روٹی نکموں کو ہرگز نہ ملتی۔ اس بند میں شاعر ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر ہماری تقدیر میں کامیابی نہیں لکھی تو ہم کوشش کرنا بھی ہمارا جو ہے نا وہ فضول ہے، کہ اگر ہماری تقدیر میں کامیابی نہیں ہے تو ہمیں اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر جو سی ہے وہ کوشش سے بدلی نہیں جاتی، بلکہ یہاں پہ محنت کرنے والے اور جو سست ہیں، نکمے لوگ ہیں، دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اگر ہلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی، یعنی کہ ہاتھ پاؤں مارنے سے، محنت کرنے سے اگر روزی بہت زیادہ ملتی تو پھر جو نکمے لوگ ہیں جو کچھ محنت نہیں کرتے تو ان کو روٹی کیوں ملتی ہے۔ یہ اس شعر کا مفہوم ہے۔ اس سے آگے ہے، نکموں کے ہیں سب یہ دلکش ترانے، سلانے کو قسمت کے رنگیں فسانے۔ اسی طرح کے کر ہیلے بہانے، نہیں چاہتے دست و بازو ہلانے۔ وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی۔ اس بند میں
شاعر نکمے لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے وہ مختلف قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، مطلب وہ ہمیشہ اپنے نصیب کو روتے رہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں کامیابی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے۔ لیکن وہ اس حقیقت سے ناآشنا ہیں کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اور جو محنت ہے کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی، کہ محنت میں ہی عظمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو محنتی لوگوں کی عادتیں بہت پسند ہیں۔ اگلا شعر ہے: مگر ایک فریق اور ان کے سوا ہے، شرف جس سے نوع بشر کو ملا ہے۔ سب اس بزم میں جن کا نور و ضیاء ہے، سب اس باغ میں جن سے نشو و نما ہے۔ ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی خاطر، بنے ہیں زمانے کی خدمت کی خاطر۔ ان سے پہلے شعر میں شاعر نے ایک ایسے کسان کی مثال دی ہے جو کہ محنت نہیں کرتا اور ہر وقت اپنی قسمت کا رونا روتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک اور قسم کا بھی انسان ہے، کسان ہے، جو ان کے علاوہ ہوتا ہے، اور جس سے انسان کو عزت ملی ہے، اور اس دنیا میں اسی سے روشنی ہے، اس کی محنت سے چمک ہے، اور یہ دنیا کا جو باغ ہے اسی سے بڑھ رہا ہے، نشو و نما پا رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کسان ہیں جو کہ محنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور زمانے کی خدمت ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ آخری شعر ہے: نہ راحت طلب ہے نہ مہلت طلب وہ، لگے رہتے ہیں کام میں روز و شب وہ، نہیں لیتے دم بے سبب وہ، بہت جاگ لیتے ہیں سوتے ہیں تب وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا۔ آخری بند میں شاعر محنتی کسان کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آسانی آسائش نہیں ڈھونڈتے ہر کام میں، بلکہ وہ محنت کرتے ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان آسائشوں کا مزہ لیں جو کہ نکمے لوگ اپنے لیے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ دن رات محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کامیابی ان کا قدم چومتی ہے۔ وہ بغیر وجہ کے، بغیر کسی سبب کے سانس بھی نہیں لیتے، وہ ان کی زندگی کا مقصد ہی محنت ہے، اور وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں کہ جب وہ تھک جاتے ہیں تو پھر رات کو وہ سوتے ہیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ جب تھک کے سوتے ہیں تو ان کے تھکاوٹ کی وجہ سے پوری دنیا سکون میں ہوتی ہے، یعنی جو محنت وہ اپنی فصل پہ کرتے ہیں وہ پکنے کی صورت میں دنیا اسے کھاتی ہے، اور ان کی محنت رنگ لاتی ہے، اور پوری دنیا میں سکون اور چین کی بانسری بجتی ہے۔ اور یہ ساری سکون اور چین کی بانسری جو سی ہے یہ کسان کی محنت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ جی عزیز طلباء، آپ نے نظم محنت کی برکتیں کی کم از کم 5 بار پڑھائی کرنی ہے، اور مشکل الفاظ کو یاد کرنا ہے۔ پڑھائی کرنے کی وجہ سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، اور آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔